ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات؟ قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو نجات کا ذریعہ اور نجات کا راستہ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہر عضو کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر عضو اپنی جگہ ضروری ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، دل ہے، ہمارے پاؤں ہیں۔ ہر ایک ایک عضو، ہر ایک ایک اندام جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن جس طرح گھر میں ہر فرد کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن بعض کے کام بہت اہم ہوتے ہیں، بعض کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یا ہر ادارے میں، ہر دفتر میں لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان میں بعض کی ذمہ داریاں بعض سے اہم ہوتی ہیں، بعض کی پوسٹیں بعض سے اہم ہوتی ہیں، بعض کی اہمیت بعض سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں بھی بعض اعضاء کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت دوسروں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو نجات کا ذریعہ بتایا ہے، تین ذرائع بتائے ہیں، تین اسباب بتائے ہیں، تین راستے بتائے ہیں۔ ان اسباب، ان ذرائع، ان راستوں کو اگر ہم اپنائیں تو ان میں صرف یہ نہیں کہ ہمیں آخرت میں جہنم سے نجات مل جائے گی، بلکہ دنیا میں بھی ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے، ہر اس حالت و کیفیت سے نجات ہمیں مل جائے گی جو ہم نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خود اپنی حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، من نجات؟ نجات کیا ہے؟ نجات کس چیز میں ہے؟ یعنی کن کاموں میں ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ کون سے اعمال کرنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ اب اس صحابی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسے اعمال بتائیں کہ جس سے مجھے قیامت والے دن جہنم سے نجات مل جائے، اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام بتائے، وہ کام جس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بندہ نجات پا سکتا ہے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ یہ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں کیا؟ لڑائی جھگڑے سے، نقصان سے، پریشانی سے، غم دکھ سے، تو اپنی زبان کو اپنی قابو میں رکھیں۔ زبان وہ عضو ہے جس کی پورے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہمارے پورے جسم میں زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بنی آدم صبح کرتا ہے، یعنی جب صبح ہوتی ہے تو زبان
तमाम आज़ाए बदन, उनमें आंखें भी हैं, उनमें कान भी है, उनमें दिल है, हाथ हैं, पाँव हैं, पूरे जिस्म के जो आज़ा हैं वो ज़ुबान के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करते हैं कि खुदा के लिए सही चलना, जब तू सही चलती है तो हम भी सही चलते हैं, अगर तू गलत चलती है तो हम भी गलत चलते हैं। यानी ज़ुबान से बाकी आज़ा वो मिन्नत समाजत करते हैं कि सही चलें। तो ज़ुबान इतनी बुनियादी चीज़ है जिस्म में, इतनी अहमियत की हामिल है, जिसको हमने बेलगाम छोड़ा हुआ। कोई पता नहीं हमारी ज़ुबान पे क्या आ रहा है, कोई पता नहीं हम ज़ुबान से महफिल में, मजलिस में, मस्जिद में क्या कुछ कह जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो कोई लफ्ज़, एक लफ्ज़ भी जो ज़ुबान से निकालते हैं ना, वहां पे निगरान फरिश्ते बैठे होते हैं, वो फौरन लिख लेते हैं। इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, एक दाएं कंधे पे और एक बाएं कंधे पे, जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। कातिबीन लिखने वाले। अब जब कोई नेक अमल करता है, नेक बात जुबान पे लाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो दाएं हाथ का जो फरिश्ता है, दाएं कंधे का, वो उस नेकी को लिख लेता है। और अगर कोई बुरे अल्फाज जुबान से निकालता है, गुनाह का काम करता है, तो बाएं कंधे वाला इस गुनाह को लिख लेता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये आयत पढ़ते तो फरमाते हैं अब आपकी मर्जी, आपके ऊपर दो निगरान फरिश्ते मुकर्रर हो गए, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। दाएं तरफ वाला नेकी लिख रहा है, बाएं तरफ वाला गुनाह लिख रहा है। अब आपकी मर्जी कि आप जो कुछ भी कहेंगे, अपनी नेकियां बढ़ाना चाहते हैं या अपने गुनाह बढ़ाना चाहते हैं। आप नेकियों को के दफ्तर को उसमें ज्यादा लिखवाना चाहते हैं या गुनाह के दफ्तर को भरवाना चाहते हैं। और फरमाते हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कि जब आप मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे, तो ये दफ्तर जो है जिसमें नेकी और गुनाह लिखे हैं, ये आपके साथ कब्र में चला जाएगा। और फिर क़यामत वाले दिन इन दफातर की बुनियाद पे जन्नत और जहन्नुम के फैसले होंगे, अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी के फैसले होंगे। वो जो कहते हैं ना कि आमाल नामे दिए जाएंगे, वो आमाल नामे हमारे इख्तियार से भरे हुए हैं। उनमें यह नहीं कि हमें कोई इख्तियार नहीं है, हम तो माजूर थे, हम तो लाचार थे, हम तो बेबस थे, हमें तो पता ही नहीं कैसे हमारे गुनाह बढ़ा दिए। हर एक एक लफ्ज़ हमारी ताकत, कुदरत और इख्तियार से लिखा गया। आपने जो कुछ किया है वो लिखा गया है, जो कुछ लिखा हुआ है उसकी बुनियाद पे जन्नत और जहन्नुम के फैसले हो रहे हैं। ये जो हम गपशप लगाते हैं, महफिल सजाते हैं और दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, उनमें ज़रा आप आज से सर्वे करना शुरू कर दें। कोई 4-5 मजालिस की सर्वे कर लें, यानी शुरू से आखिर तक। या तो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के, वॉइस रिकॉर्डिंग वो रख लें, बाद में सुन लेना कि पूरी महफिल, पूरी मजलिस में जो गपशप हुई है उसमें कितने अल्फाज, कितनी बातें दाएं कंधे वाले ने लिखे और कितने बाएं कंधे वाले ने लिखे। आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे अक्सर गपशप, हमारी मजालिस में बाएं कंधे वाले फरिश्ते की ड्यूटी ज्यादा होती है। गीबत होते हैं, चुगली होती है, झूठ होता है, तानाजनी होती है, एक दूसरे को तंग करना होता है, गालम गलोच आम होते हैं। इससे हमारी महफिल, हमारी मजलिस सजती है। और दूसरी बात, अगर कोई नेक मजलिस है, नेक महफिल है, जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं या नमाज के बाद मजलिस ज़िक्र में बैठते हैं, तो यकीन करें लोग इसमें जल्दी तंग हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। शैतान है और नफ्स है, वो चाहता ही नहीं कि अल्लाह का बंदा देर तक किसी ऐसी मजलिस और महफिल में बैठे रहे कि दाएं कंधे वाला फरिश्ता उसकी नेकियां लिखता रहे। वो चाहता ही नहीं। वो हमें अजीब किस्म के वसवसे डाल रहा है, दुनिया कमा रही है, पैसे कमा रहे हैं, जुम्मे के बाद रश लग जाता है और मैं यहां मस्जिद में बैठा हुआ हूं। वो चाहता ही नहीं कि अल्लाह का बंदा उसकी नेकियों में इजाफा हो जाए।
وہ تو ایک پائی، ایک ٹکڑا، ایک ذرہ گناہ کا آپ کے دفتر میں اعمال نامے میں بڑھتا ہے تو وہ خوشی سے ناچتا ہے کہ آج ایک مسلمان کے گناہوں میں اتنا اضافہ ہو گیا۔ تو آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیں۔ پھر وہ سروے اس لیے نہ کریں کہ پھر آپ اس کے بعد پھر بات چیت کریں، گپ شپ کریں اور ہنسی مذاق، دیکھو ہم نے اتنی گالیاں دی، آپ نے اتنی غیبتیں کیا، پھر اس میں کمی لائیں، اس کو کم کرنا شروع کر دیں۔ پھر اپنی مجالس کو پاک کرنا شروع کر دیں، اپنی زبان کو پاک کرنا شروع کر دیں۔ بعض دفعہ انسان کی زبان پہ ایک ایسا لفظ چڑھا ہوتا ہے کہ جو اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک مہذب معاشرے میں، مہذب لوگوں میں، سنجیدہ لوگوں میں وہ گالی سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایک علماء کی محفل میں وہ بات نہیں کر سکتے، علماء کی محفل میں، بزرگوں کی محفل میں، معزز لوگوں کی محفل میں آپ وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اب میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، ویسے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ بغیرت کا لفظ اس کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ یار میں اس بغیرت کے پاس گیا تھا، اس کی دکان بند تھی، میں نے کئی مرتبہ سمجھایا یار یہ بغیرت کوئی لفظ ہے؟ وہ کہتے ہیں یا بغیرت کوئی لفظ ہے، نہ کوئی گالی ہے تو بغیرت۔ تو میں نے کہا یہ اتنا گھٹیا لفظ ہے نا، آپ علماء اور بزرگوں کی محفل میں جا کے کبھی ایسا لفظ ہے، وہ یا تو آپ کو ڈانٹیں گے نہیں تو ان کو برا ضرور لگے گا۔ تو یہ تکیہ کلام بن جاتا ہے کسی نہ کسی کا، اور ماشاءاللہ سے آج تو لوگوں کا تکیہ کلام گالی بن چکا ہے۔ گالی ایسے دیتے ہیں، ایسے سٹریم میں چل رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو گالیوں کو برا سمجھتے ہیں وہ ان کی ایک ایک بات کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے، آپ کا تکیہ کلام بن گئے۔ آپ ہر بات میں وہ لفظ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں، فرشتے 3 مرتبہ لکھ رہے ہیں، 10 مرتبہ کہہ رہے ہیں، 10 مرتبہ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا کہ ایک لفظ بھی اگر زبان سے نکالتے ہیں تو وہ فرشتے آپ لکھ لیتے ہیں، کرام اور کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ اب اگر آپ اللہ، ایک زبان پہ اللہ کا اسم ذات ایک مرتبہ لائیں گے تو وہ لکھا جاتا ہے۔ ایک غیبت کا ایک لفظ زبان پہ لاتے ہیں تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ تو کبھی آپ اپنی 24 گھنٹے کی بات چیت، صرف زبان کی باتیں ہی آپ لے لیں کہ آپ کی زبان سے کون کون سی باتیں نکل رہی ہیں۔ اس میں غیبت بھی ہوگی، اس میں چغلی بھی ہوگی، اس میں گالم گلوچ بھی ہوگی، اس میں بد دعا بھی ہوگی۔ پھر اس کو کم کرنا شروع کر دیں۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہر آئندہ دن پچھلے دن سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی۔ پچھلے دن مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اگلے دن نہیں کروں گا۔ پچھلے مہینے میں یہ کرتا رہا، اگلے مہینے میں نہیں کروں گا۔ 2022 میں میری یہ عادات تھیں، 2023 آ گیا، اب میں نے وہ ساری عادات چھوڑنی ہے۔ وہ عادتیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا مخلوق ناراض ہوتی ہے، وہ عادات میں نے چھوڑنی ہے۔ 2022 میں مجھ میں یہ خوبیاں نہیں تھیں، 2023 میں نے وہ خوبیاں اپنانی ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن کا نیا سال، یہ ہوتا ہے مومن کا نیو ایئر۔ یہ نہیں کہ پچھلے سال میں نے 1 لاکھ کمائے ہیں ماہانہ، اگلے سال میں 2 لاکھ کماؤں گا، جیسے کیسا بھی ہو۔ یہ مسلمان کا خیال اور سوچ نہیں ہے۔ مومن کا خیال اپنے آپ کو نکھارنا ہے، اللہ کے سامنے بھی اور مخلوق کے سامنے بھی۔ تو سب سے زیادہ نکھار جو آتی ہے وہ اخلاق اور زبان کی وجہ سے آتی۔ سب سے زیادہ خوبصورتی ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں، کوئی بدصورت بندہ ہے، اس کی شکل و صورت مناسب ہوتی ہے، لیکن زبان میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ بندہ کہے میں سنتا جاؤں، ان کے پاس بیٹھا رہوں۔ کیونکہ اصل خوبصورت اخلاق کی خوبصورتی ہے، اور اخلاق کا جو مظاہرہ ہے وہ سب سے زیادہ زبان سے ہوتا ہے۔ بندے کے چہرے مہرے سے تو پتہ نہیں چلتا، ظاہری گیٹ اپ سے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ با اخلاق ہیں بے اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں۔ ظاہری گیٹ اپ سے پتہ نہیں چلتا، جب زبان ہلائے گا، باتیں کرے گا تو وہ پتہ چل جائے گا
زبان میں کتنی مٹھاس ہے، زبان کتنی میٹھی ہے، کتنے عالی اخلاق ہیں. تو مسلمان ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھے. اور یہاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو 3 نجات کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کے بارے میں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ، حج، وہ تو مسلمان کے لیے لازمی ہے، وہ تو مسلمان کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان کی اچھی خوبی اور صفت انہوں نے پوچھی کہ ایک اچھے مسلمان کی کیا خوبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا اور پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تکلیف ہاتھ سے نہیں زبان سے پہنچتی ہے، اور لڑائی جھگڑے کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ زبان ہے. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر بات چیت کیے ایک لفظ بھی منہ سے نکالے کوئی آپس میں لڑ پڑے؟ چاہے ہاتھ پاؤں سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی نے گاڑی آپ کے اوپر چڑھا دی ہو، کوئی کیچڑ اچھال دے، کچھ بھی کرے، آپ کے ساتھ ٹکر جائے، لیکن اس کے بعد بھی پہلے زبان سے بات ہوتی ہے. اب اس نے غلطی کی، وہ فوراً کہہ دیا یار مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، لڑائی جھگڑا سب ختم. تو لڑائی جھگڑے کی بنیاد زبان ہے، اور اسلام نے ہر گناہ کی جڑ کو پہلے کاٹا ہے، پہلے جڑ کو کاٹا ہے. جس طرح زنا حرام ہے، بدکاری ہے، حرام ہے، لا تقربوا الزنا، قرآن میں حکم ہے زنا کے قریب بھی نہ جانا. اب ایک بدکاری کی ابتدا پہلے آنکھوں سے ہوتی ہے. دو غیر محرم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے وہ گناہ کا راستہ، گناہ کے دروازے کھلتے ہیں، پھر قریب ہوتے ہیں، پھر جا کے منہ کالا ہوتے ہیں. تو اسلام نے دیکھنے سے ہی منع فرما دیا کہ ایک غیر محرم کسی نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتا، بنیاد ہی ختم کر دیں. دیکھے گا نہیں تو قریب نہیں ہوں گے، بات نہیں ہوگی. تو لڑائی جھگڑے کی بنیاد، فسادات کی بنیاد زبان ہے. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، یہ بھی کہا ہے، فرمایا احکامات ہیں، لیکن اس کی بنیاد زبان ہے، تو زبان کو ہی لگام دینے کا حکم فرمایا. امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. زبان آپ کی قابو میں رہے گی پوری زندگی، کبھی آپ کو ناپسندیدہ احوال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب بھی ہمیں کچھ غیر مناسب احوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سب سے پہلا کردار زبان کا ہوتا ہے. سب سے پہلا کردار زبان غلط حرکت کرتی ہے، اس کے بعد ہاتھ غلط حرکت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور فسادات شروع ہوتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو. اگر کوئی اپنی ہر بات کو تولے گا پھر بولے گا تو کبھی غلطی نہیں کرے گا، اور جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے. جو بہت زیادہ بولتا ہے اس سے گناہ بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بات کرے خیر کی، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو پھر خاموش رہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. کیونکہ کبھی آپ نے
کسی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں خاموش بیٹھا رہا اسی لیے لڑائی ہو گئی، میں خاموش بیٹھا رہا اسی لیے وہاں فساد پھیل گیا، میں خاموش بیٹھا رہا؟ جب بھی لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، نقصان آدمی اٹھاتا ہے تب اٹھاتا ہے جب زبان ہلاتا ہے۔ اگر خیر کی بات کرنے والی ہے تو کرو، نہیں ہے تو خاموش رہو۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، النطق زین والسکوت سلامت فاذا نطقت فلا تکن مکثارا۔ یہ بات کرنا یہ خوبصورتی ہے، بندے کی خوبصورتی کیا ہے؟ اچھی باتیں کرنا، اچھا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرنا، یہ خوبصورتی ہے۔ والسکوت سلامت، اور خاموش رہنا سلامتی ہے، امن ہے۔ فَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُنْ مِكْثَارًا، جب تو بات کرے تو بہت زیادہ نہ بولا کر، بہت زیادہ نہ بولا کر، کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس پر دین کی باتیں، آیات، احادیث کوئی اثر نہیں کرتی۔ بعض لوگ وہ مزاحیہ ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں فلاں بڑا مزاحیہ ہے، مسلمانوں کو ہنسایا کرتا تھا، ہمیشہ ہمارے غم دور کیا کرتا تھا، یہ تو پکا جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کثرت مزاح سے، ہنسی کی کثرت سے، بہت زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے۔ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایمان باقی نہیں رہتا، یا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو نجات کی سب سے پہلی چیز جو بتلائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان کو اپنے قابو میں رکھو، ہر جگہ پہ، گھر میں، باہر، کاروبار میں، دینی حلقوں میں، جہاں کہیں بھی ہو۔ ایک بہت حکماء نے زبان کے بارے میں اپنی بات کی ہے۔ ایک نے لکھا ہے کہ مجھے جب بھی تکلیف پہنچی ہے بات کرنے سے پہنچی ہے، کبھی چپ رہنے سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ اسلام کا کیا مزاج ہے؟ ضروری کام ہے، کاروبار ہے، نماز ہے، جنازہ ہے، عیادت ہے، بیمار پرسی ہے، کوئی ضروری کام ہے، مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا ہے تو اس کے لیے نکلو، کاروبار کے لیے نکلو، روزی کے لیے نکلو۔ اگر کوئی بھی اسی طرح جائز کام اور ضروری کام نہیں ہے تو پھر گھر بیٹھے رہو۔ یہ مرد کے لیے بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنا اچھا نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہنا اچھا ہے، کیونکہ جب بھی ایک مرد کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہوتا، گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو۔ یہ جو میں نے اکثر لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے گھر کے باہر چلتے پھرتے آتے جاتے، کبھی ان کو باہر نہیں دیکھے، بہت ضروری کام سے کبھی الا ماشاء اللہ، وہ تو انہوں نے ایک اصول بنائے ہوتے ہیں گھر کے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو اپنے گھر بیٹھے رہو، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو اور اس کو نعمت سمجھو۔ یہ جو ہم تڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں، چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کپ چائے کی غرض سے ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے گھر سے نکلنا ہے، شرعی یا دنیاوی ضروریات کے لیے نکلیں، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو گپ شپ کے لیے نہ نکلیں۔ یہ جو گپ شپ ہو رہی ہے چوکوں پہ چوراہوں پہ اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ہوٹلز پہ تڑوں پہ، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ضروری کام ہے تو کرو، نہیں تو گھر بیٹھے رہو۔ آپ کا گھر آپ کے لیے جنت ہے، آپ کا گھر آپ کے لیے امن کا گہوارہ ہے، یہ شریعت کا مزاج۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ بتایا، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ پر رو۔ جو آپ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا،
اس پر رو, اللہ سے معافی مانگو, گڑ گڑاؤ کہ یا اللہ مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. کیونکہ یہ سارا کچھ تو لکھا جا رہا ہے, چاہے وہ قول ہے, فعل ہے. ہم نے زبان سے کوئی غلطی کی ہے, گناہ کیا ہے, یا اپنے جوارح سے کیا ہے, اپنے اعضاء سے کیا ہے, یہ تو لکھا جا چکا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے, فانت مومن, پھر تو مومن ہے. مومن کی ایک کتنی بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ جب تو نیک کام کرے, نماز پڑھے, صدقہ دے, زکوٰۃ ادا کرے, حج کرے, ذکر کرے, تلاوت کرے, اور تو خوش ہو جائے کہ الحمدللہ آج میں نے یہ نمازیں مکمل کی ہیں, آج میں نے اتنا ذکر کیا. لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے, خود اپنے نفس کے اندر خوش ہوتے ہیں. اور اگر غلطی ہو گئی, غیبت ہو گئی, چغلی ہو گئی, کوئی حرام کام ہو گیا, کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام ہو گیا, اور اس پر آپ پریشان ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, تو فأنت مؤمن, بس تجھے مبارک ہو, تو مومن ہے. تو مومن کی کتنی بڑی علامت بتا دی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے پہاڑ اس پہ رکھ دینا, اور منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ایک مکھی اس کی ناک پہ بیٹھ جائے, وہ ہٹا دے, بس اتنی معمولی سی بات ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آج کل تو گناہوں کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے, بڑے فخر سے. ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ میں نے ایک فلم میں ایک ڈائیلاگ سنا تھا اور اس میں فلاں تھا, یعنی گویا کہ یہ فلم ڈرامے ان کے نزدیک کوئی گناہ کا کام ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتے. ہمارے ساتھ ایک دوست تھے, حج پہ گئے تھے ہم, تو وہاں سے, اب یہ لوگوں کا المیہ بتا رہا ہوں, وہاں انہوں نے وہ ٹچ موبائل خریدا. میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہتا ہے بیٹے کے لیے. میں نے کہا یہ بیٹے کو آپ اس عمر میں دیں گے, آپ کا بیٹا چھوٹا ہے, وہ تو اس کو بہت غلط استعمال کرے گا. اس نے کہا نہیں, میں خود جا کے وہ انڈیا کی فلمیں وغیرہ بھر کے دیتا ہوں, کوئی دوسری غلط چیزیں میں اس میں ڈالتا ہی نہیں. اب آپ خود سوچیں, انڈین فلمیں ان کے نزدیک ٹھیک ہیں, اس سے آگے ہے کیا, اور اس سے آگے برا ہے کیا کہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ڈالنے نہیں دیتا. یہ ہے المیہ ہمارا. پھر ہم کہتے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں, پریشانیاں ہیں, مسلمانوں پہ زوال آ گیا ہے. مسلمانوں پہ زوال, اچھا ایک ہے کافر, ایک ہے مسلمان. کافر کو اپنی محنت سے ترقی ملتی ہے, مسلمان کو اپنے تقوی سے ترقی ملتی ہے. کافر دنیاوی محنت کرے گا وہ ترقی پا جائے گا, محنت وہ چیز ہے جو بھی کرے گا ترقی پا جائے گا. لیکن مسلمان کی ترقی اللہ کی رضا میں ہے, اللہ کو راضی کرے گا ترقی پا جائے گا, ناراض کرے گا تو وہ تنزلی ہی کی طرف جائے گا, وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی 3 چیزیں ارشاد فرمائی. اپنی زبان پہ قابو رکھو, اب بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو, اور تیسرے نمبر پہ اپنے گناہوں پہ رو, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.